رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے گفتگو اس آیت پر ہوئی، پرسوں ہوئی اور سلسلہ جاری ہے. اس آیت کا سادہ سا مفہوم میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور مفسرین کا اختلاف جو کہ سب کو جاننا چاہیے اور یہ بھی تلاش کرنا چاہیے کہ حق کیا ہے. حق کے تلاش میں زندگی گزارنا ہی جہاد ہے. جہاد تلوار لے کے میدان میں پل پڑنے کا تنہا نام نہیں. جہاد جو ہے وہ حق کے تلاش میں جو مصیبتیں سامنے آئے ان سے سامنا کرنا جہاد ہے. کسی بھی طریقے کی ہو، اگر لفظی مشکل آئے تو اس سے سامنا کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اگر جسمی مشکل آئے تو اس سے بھی سامنا کرنا یہ بھی جہاد ہے.
لہٰذا یہ جہاد ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک جہاد جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ہے اور ایک جہاد جو ہے وہ قلم کے ساتھ ہے. اب ایک اور نہیں پڑھا رہے ہیں کہ ایک جہاد جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. قلم تو بعد میں آئے گا، پہلے تو زبان چلنی چاہیے. اور زبان جب تک حق کے طرفداری میں چلے اسی وقت تک جہاد ہے، اور جب باطل کی طرفداری میں آ جائے تو یہ فساد ہے. اسلام نے دونوں کے لیے الگ الگ حساب و کتاب رکھا ہے. اگر حق کے دفاع میں ہو تو اس کا اجر ہے، اور اگر فساد پھیلا رہے ہو، باطل کے دفاع میں ہو اور باطل پرستی پہ جٹ گئے ہو تو اس کا عذاب ہے. لہذا اللہ نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ عذاب و ثواب و اجر یہ لفظیں جب استعمال کرتے ہیں تو فطری اور قہری طور پر اس قدر استعمال ہوا ہے تو ذہن فوراً آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ آخرت میں ملے گا، وہاں تو جو معین ہے وہ ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ملتا ہے. اللہ چھوڑتا نہیں ہے، بشرطے کی بصیرت ہونی چاہیے، سمجھے. آج جو ہے اگر عذاب آتا ہے تو لوگ عذاب سمجھتے نہیں، ایک دوسرے کی مدد میں لگ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مدد کرنا بھی درست ہے، مومن کو بچاؤ اگر مصیبت میں ہے تو، لیکن عبرت کو بھول جاتے ہیں. عبرت بھی حاصل کرو اس سے، اس لیے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں، یہ مصیبت آئی کیوں، وجہ کیا ہے، تو اس کی تلاش کرنی چاہیے. وجہ جو ہے وہ روشن ہے، قرآن نے بار بار رہنمائی کی ہے، سمجھایا ہے، بجھایا ہے. اب یہ ہے کہ وہ لفظ عذاب جو ہے اس نے ہلکا کر دیا. اس نے کہا کہ عذاب جب تک آپ ہیں اس وقت تک نازل نہ کریں. تب یہ بھی ایک مشکل ہمارے سامنے ہے کہ جب تک رسول اللہ ہیں اس وقت تک اللہ نے کہا ہے عذاب نازل نہیں کریں گے، اور بہت محبت سے اس آیت کو رٹ لیا. نازل ہی نہیں. اب تو ہم چوڑے ہو گئے کہ عذاب نازل ہی نہیں ہوگا. کم سے کم کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن رسول اللہ کے وجود سے اس بات کا اعتقاد منافقوں نے تو پیدا کر ہی لیا تھا. بات سمجھیے آپ، مومن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. منافق اس پر یقین رکھتا تھا کہ جب تک یہ ہیں عذاب نہ ہوگا. اب یہ بات اور ہے کہ اللہ نے بتایا کہ بھائی ہم نے جو زبان کٹائی ہے اس کے بھی حدود ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت عذاب نہ ہوگا. تو اسی فارمولے کے تحت تو کہ عذاب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہیں موجود. اللہ نے کہا ہے کہ نہیں ہوگا، مگر اللہ نے ایک جگہ پہ عذاب کر دیا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اب اللہ نے جو عذاب کر دیا ایک جگہ پر تو کیا ہوا؟ یا قانون ٹوٹا یا دوسرا قانون بنا. دو ہی چیز ہوئی، اس لیے کہ سمجھنے کی ہے. ایک طرف تو کہہ رہا ہے عذاب نہ کریں گے جب تک آپ ہیں، اور دوسری طرف عذاب کر بھی دیا. سمجھنے کی بات ہے نا. تو اللہ جو ہے ضد تو کر نہیں سکتا، جو اس لیے کہ حکیم ہے، اس کا فعل جو ہے وہ ضد نہیں ہو سکتا.
आपस में तजाद नहीं हो सकता, तनाफी नहीं हो सकती। जो कहा है उस पर रहना चाहिए, मगर फिर किया क्यों? तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि हमारे कानून में कहाँ तक वुसअत है और कहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, कहाँ पर हमने जुदा किया है कि इन पर जो है वो अजाब नहीं होगा और इन पर अजाब होगा। तो कैसे समझ में आएगा? एक जगह कह रहा है नहीं होगा और एक जगह कर रहा है। अच्छा, कहना और है और करना और है। अब ये बात तय है कि कहने से ज्यादा करने का जोर है। इसलिए जो कर दिया गया वो तो सामने है, अमल है। लिहाजा यहाँ या तो ये समझिए कि एक कानून बनाने के बाद उसके दायरे को बताना चाहता है कि इसका दायरा कितना वसी है और कितना तंग है, ताकि लोग जो हैं वो समझ सकें। कुरान इस तरह समझ में आएगा। अगर एक ही आयत लेके बैठ जाएं आप, तो एक आयत में तो यही है कि अजाब नहीं करेगा, तो फिर अब कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके अलावा अजाब हो गया। तो इसका और अजाब की लफ्ज आ गई। ऐसा भी नहीं है कि खाली ऐसे ही हो गया, बारिश हो गई, ऐसा ही हो गया, ये अर्दी सवामी जिसे बोलते हैं आप, तो अब जाहिर है कि ऐसा भी नहीं है, बल्कि अजाब की लफ्ज आई। क्यों? इसलिए कि उसने अजाब मांग लिया। तो एक बात तो ये भी समझ में आ गई कि अल्लाह ने कहा है कि मैं अजाब नहीं करूंगा जब तक आप हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने से नहीं करूंगा, लेकिन अब कोई दरपे अजाब हो ही जाए तो फिर उसमें दरेज भी ना करूंगा, है ना। अब उसने अजाब मांग लिया। कब? जब ये हो गया ऐलान, तब उसने कहा कि अगर ये आपकी तरफ से है या उसके तरफ से है, पहले ये बताएं कि किसके तरफ से है। तब जाहिर है कि आपकी तरफ से हो तो अब आपको तो हम मानते ही नहीं है। खुला हुआ मसला है। देखिए, जब इस तरह बात हो तो मतलब ये है कि या ये है या ये है। अगर ये है तो हम नहीं मानते, और अगर ये है तो फिर इसको भी नहीं मानेंगे। बात यही हुई ना। तब वो उसने कहा कि क्या ये आपकी तरफ से है, तो हम आपको मानते ही नहीं है। बात ही खत्म हो गई। नहीं मानते का क्या मतलब होगा? यानी अब हम रिसालत को भी नहीं मानते, अब हम सिर्फ जो है तौहीद मानते हैं। आपको नजरिया समझ में आया? पता नहीं, मैं छुपे ढके बोलना चाहता हूँ। ये जितने जो हैं बस अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह चिल्ला रहे हैं। ये नजरिया आया कहाँ से? ये अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह मालूम हुआ ये नजरिया गदीर से आया है। जो इनकार गदीर पर तुल जाते हैं उनके पास फिर कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह बोलते हैं, वही नारा लगाते हैं, क्योंकि अब वही रह गया, उसी को सामने लाएं। तो उसने कहा कि अगर आपकी तरफ से है तो मानिए है कि मैं आपको मानता ही नहीं, और अगर अल्लाह की तरफ से है नाजिल करे। अब मैं ये सोचता रहा कि सादा था, अल्लाह को भी नहीं मानते। भाई जैसे कुफार थे पहले और खुद भी था पहले, वैसे फिर हो जाओ, पलट जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ना अल्लाह को मानते ना रसूल को मानते। आप दूसरे तरह सोच रहे हैं, मैं दूसरे तरह सोच रहा हूँ, और उसे कहने की क्या जरूरत थी कि अगर तेरी तरफ से है तो फिर मुझ पर अजाब नाजिल कर। तो मेरे एक ही बात समझ में आई कि उसे रिसालत पर जो शक था कि ये पता चले कि ये रसूल है कि नहीं है,
سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو یہاں پر عذاب جو ہوا آپ یہ دیکھیے، اللہ نے کہا جب تک آپ ہیں عذاب نہ کریں گے، اور یہاں عذاب کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول کی صداقت پہ شک کیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو رسول کی صداقت پر شک کرے پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے، اس پر عذاب نازل کرتا ہے نا؟ آپ چاہے جہاں شک کرے، چاہے میدان میں کرے، چاہے جنگ میں کرے، چاہے گھر میں بیٹھ کے کرے، شک کرے گا تو عذاب آئے گا۔ جیسے ہی شک کیا اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ کیا شک کیا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مسئلہ صداقت رسالت ہے۔ آپ سمجھیے بات کو، یہ مسئلہ غدیر جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب خالی مولائیت علی ہی نہیں ہے، اس کے اندر اصل رسالت چھپی ہوئی ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے جہاں علی اور محمد نہیں، توجہ کریں آپ، وہاں اللہ بھی نہیں، لہذا وہاں پر ہم بھی تم پہ عذاب کرنے والے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی کھل کے آ گئی کہ اب آپ چاہے جتنا اللہ اللہ کر کے سر پٹکیے، اور چاہے جتنا سجدوں میں جائیے، چاہے جتنا طواف کیجئے، اللہ کے لیے سب کر ڈالیے، جب تک محمد و علی نہ آئے اس وقت تک یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ کا یہ قانون اپنے اعتبار سے وسعت کتنا رکھتا ہے یہ دکھانے کے لیے، اور میں نے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے مقدمتاً یہ بات کر دی تاکہ آپ کے اذہان عالیہ، میرا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اس کی آواز کو تیز کریں تاکہ آپ کے اذہان میں یہ بات رہے۔ ابھی یہ بیچ میں آئے گی بات تو جو لوگ نہیں جانتے ان تک بھی پہنچ جائے پہلے سے۔ میری عادت یہ ہے کہ جو چیزیں بیچ میں آنے والی ہیں وہ پہلے آپ تک پہنچا دی جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں، پھر اس کے بعد یہ کام آئیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں، اور اس بجھانے میں کوشش ساری جو ہے وہ صرف کر دیں، تمام کر دیں، لیکن اللہ جو ہے اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، چاہے یہ بجھانے والے کافر جتنا ہی کیوں نہ منہ بنائیں، جس قدر کیوں نہ ہی ان کو ناپسند آئے، ان کو کراہیت لگے، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ کل گفتگو آپ کے سامنے یہاں تک پہنچی کہ یہ نور کیا ہے، اور آج اسی کے خلاصے میں بھی آنا، اور میں نے آپ کو یہاں تک بتایا کہ آیات جو ہیں وہ واضح اور روشن ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ خود بخود اسے ایسا پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ جو چیز واضح ہے، روشن ہے، اس میں شک و شبہات ڈال کر کے پیچیدہ کر دیتے ہیں، لہذا وہ پیچیدہ ہو جائے، ہدایت پانے والوں کے لیے راستہ جو صاف ستھرا صحیح تھا اب وہ خراب ہو جائے، پیچیدہ ہو جائے، مشوش ہو جائیں، ذہنی پریشانی ہو جائے، اور پھر وہ شک میں مبتلا ہو جائیں، شبہات میں پڑ جائیں، نتیجے میں جو چیز ہدایت کے لیے آئی تھی اس سے یہ گمراہی میں پڑ جائیں۔ تو ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ بہت سے اسی قرآن کی آیات سے ہدایت پائیں گے اور بہت سے اسی آیات سے گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، ایک مسئلہ ہے، ہر جگہ یہ رہتا ہے، چاقو بنا ہے آپ کے لیے، اب یہ چاقو سے چاہیں تو آلو کاٹیں،
اور چاہیں تو گلا کاٹیں، دونوں ہے آپ کے اختیار میں ہے. ایسے ہی یہ قرآن ہے، یہی قرآن ذریعہ بنایا ہے ہدایت کا، اور یہی قرآن بعض کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے گمراہی کا. تب یہ سمجھنا ہے نا کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، ہدی للعالمین ہے، اور یہ کتاب ہے ہدی للناس ہے. یہ سب کدھر گیا؟ لیکن خود بھی کہہ رہا ہے نا کہ بعض لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ شک و شبہات کی وجہ سے. جو لوگ جو ہیں شکوک ڈال دیتے ہیں، شبہات ڈال دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے نور کو کامل کروں گا، اور یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں. تب یہ بھی سمجھیے آپ، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں، تو جو بجھانے والے ہیں وہی بجھانے کی ترکیبیں سوچیں گے نا. تو بجھے گا کیسے؟ ترکیبیں سوچیں گے نا. اب اپنے منہ کے ذریعے سے، پھونکوں سے، تو پھونک جو ہے یہ ہم جو بول رہے ہیں پھونک ہی تو ہے. یہ الفاظ جو ہیں پھونک ہے کہ نہیں ہے؟ تلفظ جو ہو رہا ہے. ارے بھائی کہاں تک لے جاؤں آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے، اتنا بھی خاموش نہ ہو جائیے. تب اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع ڈھونڈے گا کہ کس طریقے سے گمراہ کرے، کیسے جو ہے اس کو بجھائے. تو اس میں سے ایک بجھانے کی کوشش میں شک ڈالنا، شبہات ڈالنا، کہ جو آیا ہے روشن ہے نور خدا، اب اس میں یہ پیدا کرو کہ کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے نور خدا سے. اللہ دین چاہتا ہے. ایک گروہ نے کہا نہیں دین چاہتا ہے، ایک گروہ نے کہا حق چاہتا ہے. اور جن کے پاس یہ نازل ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہماری ولایت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب ظاہر ہے کہ کس کو مانیں؟ اس کو مان لیں کہ اس کو مان لیں کہ اس کو مان لیں. اب یہ اس وقت جو ہے طے کرنا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے. اب تین چیزیں ہو گئیں. آپ کے بھی ذہن میں آئے گا کہ تینوں چیزیں ہیں بھائی، ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، تینوں کیسے صحیح ہوں گے؟ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ دشمن حق کو چھپانے کے لیے جتنے ذریعے قائم کرے گا حق کبھی چھپے گا نہیں، وہ حق اور آشکار ہوگا. دشمن چاہے جتنا قائم کرے، ذرائع چاہے جتنے بنائے، کیونکہ حق جو ہے وہ روشن ہے، نور ہے، تو چھپے گا کیسے؟ لہذا اگر چاہا کہ اس سے ولایت چھپ جائے تو چھپے گی نہیں. کل آپ کو بتا دیا کہ اگر دین مراد ہے تو دین ہی علی ہے. کل آپ کو دلیل سے پیش کیا، ایسے نہیں کہ لفظوں کے ساتھ. کل آپ کو دلیل بھی دیا، ایسے نہیں کہ لفظوں کے ساتھ کہ ہم لفظ بول دیں نقطے کے طور پر آپ واہ واہ کہہ دیں ہم آگے بڑھ جائیں. ایسا نہیں ہے، دلیل بھی دیا آپ کو. کیا دلیل دی یاد ہے کسی کو؟ کہ اصل دین قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ بائے بسم اللہ ہے، اور بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. تو سارا دین جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سارا دین علی ابن ابی طالب ہے. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو اب یہ آیت اور جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں اللہ نے نماز جب حکم دیا کہ نماز پڑھو تو نہیں کہا کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا. کیوں اللہ نے روزہ کا حکم نازل کیا تو نہیں کہا آج دین کامل کر دیا. حج کا حکم دیا تو نہیں کہا احکام سارے آئے نہیں کہا. اور کیوں نہیں اول دن کہا جب قرآن نازل ہو گیا سب؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک ہی جگہ پہ اللہ نے کہا جب انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا.
अल्लाह ने क्या कहा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हम तुम्हारे दीन को कामिल कर दिए। तो अब तो पता चल गया ना कि दीन क्या है। तवज्जो कर रहे हैं आप। अब यहां पर ये थोड़ी कह रहा है कि कुरान कामिल कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके बाद फिर आयत नाजिल होगी। जब बार बार अभी भी आयत नाजिल हो रही है तो कामिल हो गया, तो नाजिल क्यों हो रही है? तवज्जो करें मेरी बात पर। तो अब जहां पर दीन जो था, जब उसे नबी ने दिखा दिया तो अल्लाह ने कहा हमने भी दीन कामिल कर दिया। ये बात पहुंच गई आप तक कि दीन कौन है? दीन कौन है? अली इब्न अबी तालिब। बात समझ में आई ना? अब उसके बाद आप देखिए, ला रतब वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। तो अब हर मसला कुरान में मौजूद है कि नहीं है? और आप कह रहे हैं दीन असली ये है। तो जब दीन असली ये है तो हर मसला दिखाओ ढूंढ ढूंढ के, हर मसला बताओ मुझे, हर मसला दिखाओ मुझे। अब क्यों परेशान हो कि नहीं मालूम? चलो कयास करते हैं। अब क्यों परेशान हो कि नहीं मालूम? चलो इधर ढूंढते उधर ढूंढते, नहीं आता तो अक्ल से गद्दा लड़ा लेंगे। आप अपने अक्ल पर भरोसा कर रहे हैं। अब आपको तो कुरान से ही दिखाना चाहिए। पूरा आलमे इस्लाम को चैलेंज है कि हर मसले का जवाब कुरान से ले आए, और अगर ये न ले आया तो कुरान का दावा सच्चा नहीं। कुरान कह रहा है हर चीज इसके अंदर है। तवज्जो करो। हाँ, अब ये आपके लिए है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा अकीदा कुछ और है, तुम्हारा अकीदा कुछ और है। तो ये जो दफ्तियों के दरमियान कुरान है, इसमें से हर मसला दिखाओ। आलमे इस्लाम का कोई मसला हो, किसी इंसान की कोई मुसीबत हो, हर चीज को दिखाओ, लाओ, बताओ। अब कोई दिखा सकता है, बता सकता है, तो ये क्यों अब घबरा रहे हैं कि वो अपने को इतना इल्म नहीं है? अरे आपको इल्म क्यों नहीं है? ये कामिल किया है आपके लिए। आपका दावा है ना कि आप ही के लिए तो कामिल किया है, तो आपके लिए कामिल किया तो आपको दिखाना चाहिए। आपका न दिखाना इस बात की दलील है कि दावा सच्चा नहीं। तवज्जो रहे बात पर। अब क्योंकि आप और हम दावा किए होते तो गलत हो जाता। ये दावा तो अल्लाह ने किया है। तब ढूंढो कहां हर सवाल का जवाब मौजूद है। अल्लाह अकबर, इतनी मेहनत की है आपके लिए। पूरी कायनात में कहां मौजूद है? तो सिवाय एक जगह के और कहीं नहीं मिला जो ये कहते हुए नजर आया कि जो चाहे पूछ लो। जो चाहे पूछ लो, जहां से चाहे पूछ लो। और जब पूछते पूछते थक गया तो अब कुछ समझ में ना आया तो ये पूछ लिया, या अली आप सोचते नहीं हैं? तवज्जो कर रहे हैं आप? क्या मुझे सोचने के लिए तू बता, तेरे उंगलियां कितनी है? का 5? क्या सोचा नहीं? क्या इसमें सोचना क्या है? ये तो सामने है। क्या जैसे तेरे सामने ये है वैसे ही कायनात मेरे सामने है। तो दीन का कमाल भी इन्हीं की जात पर और कुरान की सदाकत भी इन्हीं की जात पर। अगर ये ना हो तो कुरान की सदाकत चली जाए। आप देखिए ना, और यही जात ऐसी है कि अगर न हो तो आयात का भरम खत्म हो जाए। तवज्जो करें आप, पूरा कुरान
इसी की जात पर नाजिल है। भरम खत्म हो जाए कुरान का। आप सोचें, गौर करें, हर आयत के नुजूल में कोई ना कोई पस मंजर है। जब तक कि ना हो उसके मतलब ही नहीं है नाजिल करने का। हर आयत का जो मतलब है उसका वजूद खारिजी भी है, यानी ये कि वो दुनिया में मौजूद है, जिसकी वजह से मुंतबिक कर लो, जब मिला लो तो समझ में आएगा। अगर कुरान ने यह दावा किया कि अगर ये कुरान नाजिल हो जाए पहाड़ पर तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तो आप बताइए, नाजिल तो है, आप रखिए कुरान पहाड़ पर और करिए रेजा रेजा, होता है? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा है तो फिर दावा क्या हुआ? मैं यही पूछ रहा हूं। और अगर आप कहें कि नहीं हुआ तो दावा जो है गलत हो गया। और अल्लाह का कलाम है, दावा गलत हो नहीं सकता, है ना? तब इसका मतलब यह है कि कोई नूर कुरान है जिसकी वजह से पहाड़ भी अगर उसका नूर वाज़ेह हो जाए तो रेजा रेजा हो जाए। मैंने एक मजलिस में बताया है कि हक़ाइक़ नूर जो हैं वो अलग है, वो हमें नसीब नहीं है। अगर वो अपनी हकीकत पे जाहिर हो जाएं तो आलम खत्म नजर आए, उनमें तो नहीं ताकत है। ये तो जाहिरी है आपके सामने, इसलिए कि जाहिरी बना के भेजा है ताकि आपके लिए नमूना रहे। और जब नमूना है तो हर चीज उसके अंदर रहे, ताकि वो हर चीज कर करके दिखाए, बताए, तो वो असली चीज भी रहे और जाहिरी चीज भी रहे। जाहिरी इसलिए रहे कि आपकी आंखें ताब ला सके, आपका दिलो दिमाग समझ सके, और हकीकी इसलिए रहे कि बगैर उसके हकीकत जाहिर न होगी। लिहाजा इनके दो रूप हैं, एक जो है हकीकी है और एक जो है वो जाहिरी है। तवज्जो करें बात पर। लिहाजा अब ये अल्लाह का दावा है, तब इस दावे के हिसाब से अगर देखें आप तो कुरान आप खुद ही टांगे फिर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप गले में टांगे हुए हैं पूरा कुरान, कोई असर हुआ? वो कह रहे हैं कि महीनों से मैं पढ़ रहा हूं, सूरह का असर नहीं हो रहा। बताइए कैसे बताऊं कि कैसे असर होगा? और इमाम ने फरमाया है कि अगर सूरह हम सिद्ध के दिल से पढ़ दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए। वो कह रहे हैं सालों से पढ़ रहे हैं, बाबा नहीं जा रही है। अब आप बताइए, तब ये सारी चीजें किधर हैं? इसका मतलब यह है कि कोई जबान है कि जिस जबान से ये कुरान अदा होगा तो वो तासीर जो है पैदा करेगी। ये सारे चैलेंजेस जितने भी हैं कुरान के अंदर, जब तक कि वजूद खारजी न रखे तस्दीक नहीं हो सकती। जैसे आपको मिसाल दिया, अगर पहाड़ न टूटे तो कुरान की सदाकत चली जाए, है ना? अगर जो है वो मुर्दा जिंदा ना हो इसके पढ़ने से तो कुरान की सदाकत चली जाए। अगर सफर तय ना हो बगैर किसी वसीले के और इसके पढ़ने से तो कुरान की सदाकत चली जाए। अगर मुर्दों से गुफ्तगू न कर सके कुरान के जरिए से तो इसकी सदाकत चली जाए। तो कुरान की सदाकत के लिए ऐसा चाहिए ना? अल्लाह अकबर। आप बताइए, ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक जमाने में नहीं, हर जमाने में चाहिए। क्यों? इसलिए कुरान कयामत तक के लिए है। लिहाजा कयामत तक के लिए चाहिए कि कोई हो कि जितने चैलेंज हैं खुदा के वो सब पूरा करके दिखाए। तवज्जो करो मेरी बात पर। अब पूरा करके दिखाए तो एक तो यही सामने है कि दिखाए पूरा करके, कर करके दिखाए। अगर कर करके दिखाए तो बहुत बड़ी बात, अभी कर नहीं रहा, खाली पैदा हो रहा है। तभी जो है ये पत्थर टूट रहे हैं। तो पत्थरों का टूटना इस बात की दलील है कि असल कुरान ये है।
توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی پتھر ہی تو ہے خانہ کعبہ، اور کچھ ہے کیا؟ لیکن جب علی کا نزول ہو رہا ہے تو در بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ تو کیوں ٹوٹ رہا ہے یہ پتھر؟ اس لیے کہ اصل قرآن کا نزول ہے۔ بات سمجھ میں آیا نا؟ تو اب آپ اندازہ کریں، مشہور ہے چونکہ مثالیں ہیں یہ، اس لیے آپ کے سامنے لانا پڑ رہا ہے۔ تو اب جہاں جہاں جو ہے دعوے ہیں قرآن کے، اگر کوئی صداقت اس کی ثابت نہ کرے تو قرآن جو ہے وہ باطل ہو جائے۔ اس لیے لازم تھا کہ پوری صداقت کے ساتھ قرآن رہے موجود، ہے نا؟ آپ سمجھ گئے اگر؟ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ تھی کہ نبی جب جانے لگے تو کہنے لگے 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کل بات میری اتنی سی ہے کہ کیوں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ اب دین کا ٹھیکیدار قیامت تک وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کی صداقت ثابت کر سکے۔ اب دنیا میں کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کہ میرے ذمہ دین ہے، میں جانشین ہوں، میں خلیفہ ہوں، تو اب وہ خلیفہ اسی صورت میں ہوگا جب صداقت ثابت کر دے۔ توجہ کریں، اگر نہیں ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب تھوڑی سی لاجی کہی جاتی ہے، آپ کو تھوڑا پریشانی ہے، لیکن آپ قریب آ جائیں تو مزہ آئے گا آپ کو۔ لیکن اب یہ تو واضح ہو گیا نا کہ اب کوئی خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتا مگر وہی کر سکتا ہے جو قرآن کی صداقتوں کو ثابت کر دے۔ توجہ کریں آپ اس پر۔ اب بتائیں، آپ سبھی تو موجود ہیں مگر قرآن کی صداقت ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کیوں ہر مسئلے میں علی ہی بلائے جاتے تھے، کیوں بلائے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ صداقت قرآن کی تصدیق بغیر علی کے کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میرے حیرانی ہے کہ جو یہ جان رہا ہے کہ قرآن کی صداقت کی تصدیق علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جب علی اسے قرآن دے رہا ہے۔ اب کس کو چاہیے تھا، کس کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا؟ اب اندازہ کریں کہ یہ ہے کل دین، اس پر دین کو کامل کیا۔ بات بھولیے گا نہیں، ہر مسئلے کا جواب قرآن سے جو ملنا چاہیے تھا، جب قرآن صامت ہے، خاموش ہے، تو کیسے لیں؟ توجہ کرو میری بات پر۔ دیکھیے، عقیدہ ہونا اور ہے اور پھنس کے کام لینا اور ہے۔ بھائی اب پھنس گئے ہیں تو کیا کریں؟ ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مشکل ہے۔ انہوں نے کہا وہاں کہاں جاؤ گے، اس سے کیسے ملو گے؟ ان کا کچھ بھی ہو جائے، یہ کام تو کروانا ہے۔ توجہ کریں آپ۔ تو عقیدہ ہونا اور ہے، میں عقیدے سے بات کر رہا ہوں، لیکن لوگ جب پھنسے تو معاملہ حل کرنے کے لیے وہیں گئے، ہے نا؟ وہیں گئے، تصدیق وہیں لی، قرآن انہی سے پوچھا، مسئلہ انہی سے پوچھا۔ تو گویا ان کو بھی یاد ہے کہ دین جو ہے اس دفتی کے اندر پورا نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، دین جو ہے وہی ہے غدیر میں جس کو اٹھایا تھا۔
یہ سمجھ گئے ہیں تو ذرا تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ رہیں، سختر نہ ہو جائے، بالکل حلوہ نہیں ہو جائے گا، مگر کچھ نہ کچھ تو جب ایسی چیز کی جو ہلائے نہ ہلے، اس کے لیے تو مجھے بیک گراؤنڈ بنانا ہی پڑے گا کہ آپ جو ہیں خود بھی خوشحال ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ واہ واہ کی کیا ضرورت ہے؟ واہ واہ کس پر ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کے پاس نہیں تھی ان چیزوں کو نکالا، اور جب وہ سامنے ذہن کے آیا تو آپ کو بھی لگا یہ تو سامنے کی بات تھی، سمجھو تو ظاہر خوشی ہوگی۔ اور چونکہ حق ہے اور حق جان جانے کے بعد سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے، حق جتنا ہی انسان جانتا ہے اتنا ہی زیادہ نفس اس کا خوشحال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو ہے وہ حق کو محبوب رکھتا ہے، اس لیے خوشحال ہوتا ہے، اور جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو بساختہ اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، تو وہ نکلنا واہ ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں واہ واہ کرتے، کیوں واہ واہ کرتے ہیں؟ اب جیسے ہی فضائل علی سامنے آئے تو وہ حق ہے، اور حق کی وجہ سے دل خوش ہوا، جب خوش ہوا تو واہ نکل گیا۔ اب آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ حق کے آ جانے پہ دل خوش ہوتا ہے، تو جن دلوں میں حق سے نفرت ہے جب ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا واہ واہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، کوئی ایسے بیان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دین کے کسی رکن کو اور دین کے کسی مسئلے کو تضعیف کیا جائے۔ اصل دین جب آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اور حکم امام یہ ہے کہ رحمت ہو ان لوگوں پر جو ہمارے امر کے ذریعے لوگوں کی، مومنین کی کمروں کو مضبوط کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر میں آپ سے کہوں للہ باللہ تاللہ خدا کے واسطے نماز پڑھ لیجئے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اگر کسی میں اثر ہو گیا تو پڑھ لیا، اور نہیں پڑھا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے دل میں خدا کے وجود کو اس طرح ثابت کر دوں، توجہ کریں آپ، کہ جس کے تقاضے میں آپ خود بخود سجدے میں گر پڑے۔ کون زیادہ بہتر ہے؟ اب یہ بودے جو ہیں وہ دوسرے والے کو سمجھتے ہیں، اور امام نے پہلے والے کو کہا ہے، امام نے پہلے والے کو کہا ہے کہ نہیں یہ ہے اصل، جب تک یہ مضبوط نہ ہوگا اس وقت تک سجدے میں کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو سر سجدے میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دنیا کا سارا خیال اسی سجدے میں، معرفت ہی نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے، توجہ کریں آپ، اصل دین جہاں کامل ہوا وہ یہ ذات ہے، اور میں نے دلائل سے آپ کے سامنے ثابت کیا۔ اب آج ایک بات اور بھی کہہ دوں، اضافی کی تھی تو پرانی وہ بات، مگر اس میں کچھ نئی بات تھی۔ اب آج جو اور اضافی ہے انہوں نے کہا کہ حق مراد ہے، تو دین ہی تو حق ہے، تو یہ حق لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھئی الگ سے حق مراد ہے، کہنے کیا ضرورت ہے؟ بھئی دین ہی حق ہے یا دین باطل ہے؟ کیا ہے؟ دین حق ہے نا؟ تو جب حق ہے تو جو دین ہے وہی حق ہے، جو حق ہے وہی دین ہے۔ تو یہ کہنا نور سے مراد حق ہے یعنی دین نہیں ہے، تو آپ دین کو الگ سمجھ رہے ہیں، حق کو الگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک آپ کے جو ہے مغالطہ دینے کے علاوہ اور کیا ہے؟ لوگوں کو شبہہ میں ڈالنے کے علاوہ اور کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو ادھر سے ادھر کرنے میں نیا قول کیوں لے آ رہے ہو؟
مگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ جامع تر کی بات کر رہے ہیں کہ جامع تر جو ہے حق ہے، حق میں ایک حصہ دین ہے، یعنی حق ہر چیز پہ بولا جا سکتا ہے اور دین صرف دینی چیزوں پر بولا جا سکتا ہے، لہذا وہ جامع تر لا رہے ہیں کہ حق دین سے بھی جامع تر ہے۔ تو اب جب یہ حق ہو گیا تو اب تیسرا جو امام نے فرمایا تھا وہ کیسے اس سے ملے؟ اگر کل کی بات آپ کو یاد ہے کہ میں ظاہر سے باطن تک جاتا ہوں تو یہی میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ باطن بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد ہماری ولایت ہے، توجہ کیا آپ نے، اور یہ ظاہر بتا رہے ہیں کہ یہ نور سے مراد حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر حق ہے تو آپ ہی کی بات صحیح، جو حق ہے وہی علی ہے، جو حق ہے وہی علی ہے، اور جو علی ہے وہی حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر پھنسیں گے کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق کے ساتھ ہیں، کل بھی تو آپ کے سامنے قرآن کے لیے کہا تھا اور رسول کا یہ بھی مستند فرمان ہے، تو حق آپ کے ساتھ اور آپ حق کے ساتھ۔ تب یہاں دو کا تصور ہو گیا، ایک حق ہے اور ایک علی ہے، اور یہ علی کبھی حق کے ساتھ ہیں اور کبھی حق علی کے ساتھ ہے، تو دو ہو گئے نا، ایک تو نہ رہا۔ اور میں نے دعویٰ کیا جو حق ہے وہی علی ہے اور جو علی ہے وہی حق ہے، تب آپ کہیں گے ہاں نبی کے خلاف بول رہے ہیں، اور یہاں جب دو کا تصور ہوا تو نبی بھی پھنسے، اس لیے کہ اگر نبی تو نہیں کہہ کے چھوڑ دیں تو یہ جتنے علی کو جدا کرنے پہ لگے ہیں، توجہ کریں آپ، ان کو قیامت تک موقع مل جائے گا، لہذا اب یہاں پر بھی مسئلہ ہو گیا کہ حق جو ہے وہ ایک، علی ایک، تو دو الگ الگ ہو گئے۔ تو اس تصور کو اسی کلام سے مٹانے کے لیے نبی نے کہا اللہم ادر الحق، بہرحال حق کو پھرا دے، حیث ما دارا علی، جدھر جدھر علی پھرے ادھر ادھر حق کو پھرا دے۔ فہم حدیث کیجئے، اللہم ادر الحق، بہرحال حق کو ادھر پھرا دے جدھر جدھر علی پھریں، تو جدھر جدھر پھریں گے ادھر ادھر یہ ہوگا، تو پھریں گے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آگے ہوں گے یہ پیچھے ہوگا، جو آگے ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، جو پیچھے ہوتا ہے اسے ماموم کہتے ہیں۔ تو ابھی تک تو تمہیں تکلیف ہو رہی تھی امام المتقین ہی میں، امام المومنین میں، اب علی حق کے بھی امام ہو گئے۔ یہ میں ان کو جواب دیتا ہوں جو یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا، ایک غدیر ہے اسی کے مولا مولا لیے پھر رہے ہو۔ میں انہیں بتا رہا ہوں ایک غدیر نہیں، ہزاروں غدیر رچائی پیغمبر نے، توجہ کرو، ایک غدیر نہیں ہے کہ ایک ہی جا پہ رہے، وہاں تو مومنین کی مولائیت کا اعلان کیا تھا غدیر میں، اور یہاں حق کی مولائیت کا اعلان کر رہا ہے، توجہ کریں آپ، کہ اب یہ حق کا امام ہے، اب جتنی چیزیں ہیں حق وہ سب کا امام ہے، توجہ کریں۔ اب میں ایسی جگہ پہ لے جا کے چھوڑتا آپ کو یہیں پہ چھوڑ دے رہا ہوں، لیکن اس میں کتنے گمراہ ہو جائیں گے لہذا چھوڑے دے رہا ہوں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اور خاص مجمع کے لیے، لیکن حق کا امام ہے اور بنصر رسول امام ہے۔ اب آپ سوچئے، حل کرتے رہیے، آپ سوچتے رہیے، سمجھتے رہیے، اور اگر ابھی بھی آپ کو شک ہے، شک پیدا ہو سکتا ہے تو اس لیے کہ حق پیچھے ہو گیا،
اور یہ آگے ہو گیا ہے نا، یہ امام ہو گیا، ماموم ہو گیا، یہاں تک تو آپ ساتھ رہے ہی میرے. تو اب جب یہ آیا تو دو تو ہو ہی گئے، تو دویت کہاں گئی؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات اور ہے کہ حق پیچھے پیچھے ہے، حق پیچھے پیچھے ہے. اب میں کیا بولوں، کتنے کہیے فضائل اس کے اندر، مناقب اس کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر ہے نا. اب جہاں جہاں حق ہے سب کا امام ہے، ایک لفظ میں کہہ دیا آپ کو. اور ساری بحث قرآن پہ ہے، تو قرآن حق ہے نا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ رے بھائی کم سے کم سمجھ لیے ہوتے ہیں. تو اب قرآن جب حق ہے تو اس کا امام کون ہے؟ امام اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس اس کی ساری قوت و باگڈور اس کے ید قدرت میں ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ قرآن کی ساری قدرت کی باگڈور علی کے ہاتھ میں ہے. اب جدھر علی جائے گا قرآن ادھر ہی جائے گا. اور نہیں سمجھ میں آیا تو حسین کو دیکھ لے، کوفے میں گیا تو قرآن ساتھ گیا، شام میں گیا تو قرآن ساتھ گیا. یہ جدھر جائیں گے قرآن وہیں تک جائے گا ساتھ میں. یہ سارے حق جو ہیں وہ ماموم ہیں اور یہ امام ہیں. مگر پھر بھی سوال رہ گیا، پھر تو رہا ہے، ساتھ ساتھ تو ہے مگر دو تو ہو ہی گئے. ابھی بھی دوئی ختم نہیں ہوئی. بس میری ساری بحث اسی پہ ہے کہ دوئی ختم نہیں ہوئی ہے کہ نہیں، ابھی بھی دو ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ آپ فرش اعضاء سے اٹھیں تو دو لے کے، میں یہ چاہتا ہوں ایک ہی لے کے جائیے. اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، دو نہیں بنایا. آپ دوئی نہ سمجھیے گا، دو آنے ہی نہیں دیا. یہ تو قرآن ہے. وہاں جب پہلا نور بنایا تب بھی توجہ کر رہے ہیں آپ، ایک ہی کا دو کیا، دو الگ الگ نہیں بنایا. تو اب دو نہ لے کے جائیں، ایک ہی لے کے جائیں، تب بھی دوئی ہے. اب جب یہ دو ہی ہے تو کیسے مٹے کہ علی دعویٰ میرا، علی حق ہے اور حق ہی علی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ علی ابن ابی طالب کو سوار کر کے اور کعبے میں بت توڑوا رہے تھے، تو یہ سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا یا علی آپ کو مبارک ہو، خوشا بحال. اور کیا کہنا آپ کا؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کار حق میں مشغول ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ کار حق میں مشغول ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں. علی 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 بس عزیزو وقت تنگ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ مسائل بھی پڑھنے ہیں، لیکن یہ کہ بحث یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا. اب تو یقین ہو گیا نا کہ جو حق ہے وہی علی ہے اور جو علی ہے وہی حق ہے. آپ کارے حق کر رہے ہیں، ہم بارے حق اٹھائے ہوئے ہیں. توجہ رکھنا، حق کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ٹیڑھے دماغ نہیں سمجھ پائیں گے. کیا بولوں میں آپ کے سامنے پھر کبھی اور مجلس میں، یہ نہیں سمجھ پائیں گے. بڑا وزنی ہے یہ وزن. لیکن نبی نے کہا میں بارے حق اٹھائے ہوں، تب وہی ہو گیا نا، جو حق ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی حق ہے. توجہ رکھنا میری بات پر. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لو اتبع الحق علی اہوائہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. اگر یہ جو باطل ہیں ان کی خواہشات کی پیروی حق کر لے، کرو ان کی خواہشات کی پیروی حق کر لے تو زمین و آسمان ٹوٹ جائیں اور جو اس کے اندر ہیں سب ختم ہو جائیں. اب تم مسلمان ہو، جہاں جہاں بھی ہو یہ آیت تو پڑھ رہے ہو. توجہ کی آپ نے؟ اگر حق باطل کی خواہش کی پیروی کر لے،
اب سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. حق خواہش کی باطل کے خواہش کی پیروی اگر کر لے تو زمین و آسمان ختم ہو جائے. زمین آسمان ختم ہوا یا بچا؟ توجہ کرو میری بات پر. ہمارا زمین و آسمان ختم ہو گیا یا بچا؟ بچا ہے تبھی تو بیٹھے ہو ہے نا. جہاں جہاں ہو دنیا میں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان بچا. اب قرآن جو ہے باطل ہو جائے اگر دعویٰ ثابت نہ کر سکے. توجہ کریں آپ. بڑا زور لگایا تک پہنچانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. کیسے احسان فراموش ہیں یہ کہ وہیں کی وجود کی وجہ سے کھا بھی رہے ہیں رہ بھی رہے ہیں. توجہ کریں آپ. کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر علی بیعت کر لیے ہوتے توجہ کریں آپ تو یہ زمین و آسمان ختم ہو گیا ہوتا. ہم اس لیے قائل ہیں کہ علی بعد از نبی تا مرگ کسی کی بیعت نہیں کیے. اتنا واضح ہونے کے بعد پھر تم علی کو بیعت کروا رہے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر آپ ان تاریخی واقعات ضعیف و ثقیف اور دشمنوں کے لکھے ہوئے اپنی کتابوں میں بھی لکھ کر کے دکھانے لگو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہیں کہ یہ حق ہو جائے گا. ہم تو حق اور باطل کو جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا. اس لیے بڑے تن طراق سے اور بڑی ہمت کے ساتھ باپ نے نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو بیٹا نہ کہتا. توجہ کریں آپ. اب حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ 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 اللہ. اب تو سمجھ میں آیا حسین کے قربانی کا مقصد کیا ہے. معلوم ہے کہ قیامت تک یہ 12 معصوم سے بیعت کرانے والے ہیں. توجہ کریں آپ. چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں تو امام نے واضح کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کو. جیسے کہ مثال کیا؟ مثال یہ ہے کہ جو بھی ولایت آل محمد کے مقابلے میں آئے اول ہو چاہے آخر ہو سب ایک ساتھ. توجہ کیا. اب آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھ جیسا تجھ جیسے سے تو ایک قربانی نہیں ہو رہی ہے. حسین ابن علی میدان کربلا میں آ کر کے یہ قربانی دے کے قیامت تک کے لیے اپنے سے پہلے والے اور اپنے کے بعد والے سب کی بیعت کی ضمانت لے لی. اب کوئی روایت نہ لانا ہمارے پاس اور نہ کہنا کہ امام حسن نے صلح کر کے بیعت کر لی. حضرت علی نے بیعت کر لی 6 مہینے کے بعد. اگر بیعت کر لیتے تو دنیا ختم اور بیٹا اتنی تمکنت سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھ جیسا. توجہ کرو آپ. یہ ہے بات. اب جتنے ولایت کے مقابلے میں آئیں ان کے سامنے سپر انداختہ نہیں ہوئے. توجہ کی آپ نے. اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں جیسے یہ کسی ولایت کے مقابل کے سامنے سر نہیں جھکائے. اللہ اکبر. اسی طرح شیعہ کو بھی جھکانا نہیں ہے. اگر جھکا لے تو شیعہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا. بھئی یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. یہیں سے سمجھ میں آئے گا کہ کون شیعہ ہے اور کون شیعہ نہیں ہے. ایک دن میں نے کہا تھا مجمع میں بہت آتے ہیں سب آئیں
ہم روکتے کسی کو نہیں ہیں، لیکن پتا تو کب چلے گا 18,000 میں 72 ہی کیوں نکلے؟ توجہ کریں یار، 18,000 میں 72 ہی کیوں آئے؟ اور کیوں نہیں آیا؟ کس کو شیعہ کہتے ہیں؟ ہم مقابل ولایت حسین کی جنگ کسی ایک فرو کے لیے نہیں آئے۔ یہ کنفیوژن مت پیدا کیجئے آپ، نہ ممبروں سے، نہ ادھر سے، نہ ادھر سے، نہ افکار سے، نہ قلم سے، کوئی ایک چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ کل ولایت الہیہ کے لیے۔ یہ ولایت، یہ نور خدا کہ جس کو خاموش نہیں ہونے دینا ہے، اس کے لیے قربانی ہے، کوئی ایک چیز کے لیے نہیں کہ نماز کے لیے تھی، نماز کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے تھی، روزے کے لیے نہیں ہے، کل ولایت الہیہ۔ توجہ رکھو آپ، اس کے لیے یہ قربانی تھی، ورنہ اگر اتنا ہی ہوتا تو یہ کہتے ہم جا رہے ہیں حکومت بنانے، آؤ مقابلے میں، اس لیے نہیں کہا حکومت بنانے، ہم آئے ہیں سیرت جدی۔ توجہ کر رہے ہیں، یعنی رسول کی سیرت کل ولایت الہیہ، بسیرت ابی اور علی کی سیرت کل ولایت الہیہ، اس کے تحفظ کے لیے تھا۔ میں نے ختم کر دیا۔ اب ڈھونڈے آپ تھے تو 18,000 بیعت کرنے والے اور خط لکھنے والے، لیکن نکلے کتنے؟ 72۔ توجہ کریں آپ، اس میں کل 72 ہی نظر آئے۔ یہ ہیں شیعہ جو مقابل میں ولایت کے اپنی جان قربان کرنے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ولایت کے لیے سید عالمین نے اپنی جان قربان کی، سید عالمین نے اپنی جان قربان کی اس ولایت کے لیے۔ شہدائے کربلا پیروی کا موقع پائے سیرت النساء العالمین سے، حضرت محسن کی جان قربان ہوئی۔ آپ دیکھیں قربانی وہاں سے ہے، اور بھی باتیں ہیں لیکن سب چھوڑے دیتا ہوں۔ عزیزو، یہ ہے، یہ ایسے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب اللہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا اور یہ ایمان میں محکم ہو گئے۔ پھر انشاءاللہ کبھی اور آپ دیکھیے مقام ہے، اور ہر ایک کا مقام ہے۔ آپ سوچیں اگر ذرہ برابر دل میں شک ہوتا کہ یہ آدمی حسین میں شک رکھتا ہے تو کیا کبھی حسین خط لکھتے؟ نہیں لکھ سکتے تھے۔ جانتے ہیں اس کا دل کیسا ہے، کیسا مومن ہے، کیسا بلند ہے، کیسا اعتقاد رکھتا ہے۔ وقت کی تنگی ہے، ساری باتیں چھوڑ دی میں نے، اب آپ کو صرف اور صرف خالص اس منزل تک لانا چاہتا ہوں کہ گلے میں لقمہ اٹکا۔ کیا ہو گیا؟ ابھی نے جیسے ہی پوچھا پلٹ کے کہا نہیں معلوم، لگتا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ دق الباب ہوا، کون ہے تو؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین نے سند دی کہ شک نہیں، ریب نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ایک لفظ لکھی، اے رجل فقیہ، جس کے پاس یقین محکم ہے۔ بس عزیزو، فرزند رسول درگاہ عدم ہے، آؤ فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ خط پڑھا، لپیٹ کے رکھ لیا، اور پھر لقمہ توڑا۔ جیسے ہی توڑا زوجہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کیا ارادہ ہے، کس کا خط ہے اور کیا لکھا ہے؟ کہا جا اپنا کھانا کھا اور میں بھی کھاتا ہوں۔ کہا پھر بھی تو بتا تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا حسین فرزند رسول نرغہ آدھا میں گھرا ہے، مدد و نصرت مانگ رہا ہے۔ کہا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا رے تو اپنا کھانا کھا، میں کیا بتاؤں، دو بادشاہ ہیں، دونوں کی جنگیں ہیں شہزادوں کی، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کھڑی ہو گئی تو ہو جائے۔ حبیب ایسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ توجہ کریں آپ، یہ حبیب وہ ہیں کہ جن کو رسول مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا، اور آپ بھی قریب سے گزر رہے تھے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو اٹھا کے آغوش میں بٹھا لیا، اور ایک مرتبہ ایک خرما جیب سے نکال کے ہاتھ میں دیا۔ سارے اصحاب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بعد میں یا رسول اللہ، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا جب میرا حسین چل رہا تھا تو اس کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حبیب ہے۔ تبھی رجل فقیہ کہا، سمجھدار، فہمیدہ، تفقہ رکھنے والا، عارف امامت۔ مگر پھر کہہ کیوں رہا ہے ایسا عزیزو؟
کوفے کا انوائرمنٹ بہت خراب تھا اور وہاں پہ پتہ نہیں چلتا تھا کون دوستداران ولایت ہیں کون دشمنان ولایت ہیں، عورت مرد کچھ نہیں معلوم تھا۔ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا، بس کہا مجھے کیا کرنا ہے، ان دو کی جنگ ہے، مجھ سے کیا مطلب ہے، کھڑی ہو گئی، کہا فرزند رسول اور وہ تجھے پکار رہا ہے اور تو بیٹھ رہا ہے، خدا کی قسم حبیب چوڑیاں تو پہن لے اور یہ ردا مجھے دے، تلوار مجھے دے، میں فرزند رسول کی نصرت کروں گا۔ حبیب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں تو دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کہتی ہے عزیز ہو، یہ عورتیں ہیں، ایسا نہیں پورا کوفہ ایسے ہی تھا، یہ ایک ہی بیوی نہیں ہے اور بھی ہیں۔ آپ اور سن لیجئے، زہیر ابن قین جب وہاں پر 9 محرم کو امام حسین نے چراغ گل کر کے امتحان لے لیا اور تقریر کرنا شروع کیا، زہیر لوٹ کے خیمے میں آیا تو زوجہ نے بولا کہ میں نے پوری تقریر سنی ہے مگر ایک لفظ نہیں سن سکی، حسین کیا کہہ رہے تھے جس پہ تم چیخ مار کے رو رہے تھے؟ کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں جا تو کوفے چلی جا، تیرے لیے ساری دولت تیرے لیے، گھر تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہے، اب تو چلی جا۔ کہا دیکھ زہیر جو میں پوچھ رہی ہوں وہ بتا دے اور جتنا پوچھوں اتنا ہی بول، اس کا فیصلہ بعد میں کرنا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے میں نے سب سنا مگر اتنا نہ سن سکی کہ اس لیے کہ سارے اصحاب چیخ مار کے رونے لگے۔ پھر کہا تجھے آزاد کیا، چلی جا۔ کہا زہیر وہی بتا دے جو حسین نے کہا ہے۔ کہا سن حسین نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد خیمے میں آگ لگے گی، زینب و ام کلثوم رسن بستا ہوں گی، کشا کشا پھرائی جائیں گی۔ بچہ صحیح یہ سنا کہ واہ حبیب تو چاہتا ہے شہید ہو جا اور رسول کے سامنے سرخرو ہو جا، اور مجھے چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ عزیزو عورتوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، کل بھی آپ کے سامنے پڑھا 11 برس کے بچے کا سر آدھا کی طرف پھینک دیا، کہا جو راہ حسین میں دے دیا پلٹ کے نہیں لیتے۔ تو یہ عورتوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، آج عزاداری میں یہ عورتیں بھی شریک ہیں، جیسے کل تھی شریک آج بھی ہیں۔ عزیزو ہر چیز پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، مرد جب اس باب میں آتا ہے تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں خست کرتے ہیں، لیکن عورتیں دلیر ہوتی ہیں، کہتی ہیں میں بھوکی رہ جاؤں گی مگر حسین کے عذاب پہ فرق نہ پڑنے پائے۔ عزیزو یہ عورتوں کا بھی حق ہے، یہ ہے رسول اور شہزادی کا معاملہ۔ عزیزو بس حبیب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا دیکھ میں جاتا ہوں، اب تو خیال کرنا اپنا بھی خیال، کہا جاؤ شوق سے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میرا وکیل اللہ ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ حسین کے سامنے سیدہ کے سامنے سرخرو رہوں۔ عزیزو اس کلام کی وجہ سے حبیب نے جب خط پڑھا تھا تو اسی وقت دروازے پہ اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور کہا لے کے جاؤ اور تم فلاں گلی پر ٹھہرے رہنا، میرا انتظار کرنا۔ اب یہاں گفتگو میں طول ہوا، وقت زیادہ لگا، وہاں دیکھا گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ غلام کانوں میں لٹک کے کہتا ہے کہ گھبرا نہیں، اگر آقا نہ آیا تو میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی اب حبیب جب پہنچے تو دیکھا کہ غلام بھی آنکھوں میں آنسو ہے، گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں گھوڑے سے یہ کہہ رہا تھا، میں گھوڑے سے یہ وعدہ کر رہا تھا۔ اب آپ آ گئے، بسم اللہ۔ بس جیسے ہی حبیب نے چاہا کہ گھوڑے پہ سوار ہوں، غلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ میں غلام چلنے لگا، کہا جا تجھے آزاد کیا، واپس کیوں نہیں جاتا؟ کہا دیکھو جب تک تمہارا غلام تھا اگر نہ آزاد کرتے تب بھی ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن اب تم نے آزاد کر دیا، میں آزاد ہوں نا، اب میں بھی حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں عزیزو وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ تمام دنیا میں یہ مجلس میں ہو رہی ہے اور سب کے وقت محدود ہیں، اس لیے میں مختصر سے مختصر کر رہا ہوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آج 4 محرم معمولاً حبیب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ عزیزو آپ سوچئے حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی تیزی سے کربلا کی طرف چلے، نینوا کی وادی میں جب پہنچنے لگے ادھر حسین نے اصحاب کو حکم دیا کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر حسین نکلتا ہے
تو حسین کا حکم ہوتا ہے اٹھو ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اصحاب نکل پڑے، گرد اڑتی ہوئی دیکھا بس قریب آ گیا ہے تو اصحاب نکل پڑے مرحبا مرحبا کہتے ہوئے۔ حبیب نے اصحاب کو دیکھا، گھوڑے کو اور تیز بڑھایا، جیسے ہی آگے بڑھایا دیکھا حسین خود آ رہے ہیں، بس گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، نزدیک پہنچے، سر جھکا لیا، کہا میرے آقا آپ کیوں آ گئے؟ کہا تو میرا نصرت کرنے والا ناصر ہے، میرا حبیب ہے، میرا چاہنے والا ہے، میں نہ آتا تو کون آتا؟ چلو حبیب چلو، کہا آقا خیمے تک مت لے جائیے۔ عزیزو اصحاب کے جھرمٹ میں جناب حبیب کو امام حسین لے کے چلے، صلی علی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دمے در زینب کھڑی، ایک مرتبہ فضہ سے پوچھا یہ آواز کیوں ہے؟ کہا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے۔ ارے زینب تڑپ گئی، آواز دیا حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ بس عزیزو لکھا ہے جیسے ہی حبیب نے سنا کہ ثانیہ زہرا سلام کہہ رہی ہے، منہ پہ تماچے مار لیے۔ اللہ اکبر، آل محمد پہ اتنا بڑا وقت پڑ گیا کہ ہم جیسوں کو سلام، اللہ اکبر، بسا مجلس تمام ہو گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، سیدہ ساتو کو اپنے رومال میں لے لے۔ عزیزو لکھا ہے کہ بس تھوڑی دیر بعد رہی اور پھر اس کے بعد جب روز عاشور کی صبح آئی اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور ایک وقت وہ آیا جو نماز کا وقت تھا، اور اس وقت حبیب نے اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ دکھایا۔ جب ظالم یہ کہہ رہا تھا حسین آپ کو نماز سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو حبیب نے تلوار لے کر کے پل پڑے، کہا آؤ پسر، ایسا کی جو زانیہ کی اولاد ہے تو حسین کو ایسا کہہ رہا ہے۔ تلواروں سے آپ نے کتنوں کو تہوتے کیا۔ عزیزو پھر آپ کی جنگ ہوئی اور آپ جب جنگ میں زمین پر گر پڑے تو جیسے ہی گرے ایک مرتبہ آواز لگائی، آقا آپ کا چاہنے والا گھوڑے سے زمین پہ ہے۔ حسین پہنچ گئے، اصحاب پہنچ گئے۔ ایک صحابی نے حبیب کا سر اٹھایا اور پوچھا کوئی وصیت ہے؟ آنکھوں سے دیکھا حسین آگے تھے، اشارہ کیا آنکھوں سے، حاضر رجل، میں ان کی حفاظت کرنا یہی وصیت ہے۔ عزیزو دنیا سے جانے لگے، آقا آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا وفا کیا، اپنے نانا کو بتا دیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو حبیب دنیا سے اٹھ گئے، مگر ایک جملہ ملا کہ حبیب کی شہادت پر حسین ابن علی پر اتنا بڑا اثر پڑا کہ جاؤ کے سارا لا وجہ الحسین، حسین کے رخساروں پر جگہ جگہ شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ارے صحابی مرا تھا، صحابی شہید ہوا تھا، لیکن حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار آ گئے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو یہ صحابی ہے، ابھی تو نازوں کے پالے جائیں گے، ابھی تو علی اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی، ارے ابھی تو عباس شانے کٹائیں گے، ارے ابھی قاسم کے لاش تو پامال ہوں گے۔ اے میرے آقا امتحان کی منزل عظیم، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وصالحها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بارے لہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، خزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ باراللہ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اس بیماری موذی کو نیست و نابود فرما۔ باراللہ امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین، ماتم حسین یا